ایک دور دراز پہاڑی گاؤں میں ایک نہایت سادہ اور نرم دل لڑکی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ وہ روزانہ مٹی کے گھر سے باہر نکل کر آسمان کو دیکھتی اور اپنے دل میں ایک ہی خواہش دہراتی، کاش میں ایک شہزادی ہوتی۔ لوگ نور پر ہنستے، ارے نور تم شہزادی، تمہارے پاس نہ محل ہے، نہ نوکر، نہ لباس، نہ زیور، تم بس ایک غریب لڑکی ہو۔ نور خاموش رہتی، وہ جانتی تھی کہ شہزادی ہونے کا مطلب صرف تاج پہنا، سنہری لباس، زیب تن کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل شہزادی وہ ہوتی ہے جس کا دل صاف اور نیت نیک ہو۔ نور ہر صبح اٹھتی، اپنی ماں کی مدد کرتی، پانی بھرتی، لکڑیاں اکٹھی کرتی، اور اگر کسی پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی۔ وہ ہر کسی سے نرمی سے پیش آتی، بڑوں کا احترام کرتی اور بچوں سے شفقت سے بات کرتی۔ ایک دن وہ بازار میں سبزی خرید رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت گر پڑی۔ سب لوگ آگے بڑھ کر دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن نور فوراً بھاگ کر گئی، بوڑھی عورت کو سہارا دیا، پانی پلایا اور ان کے گھر تک ساتھ گئی۔ بوڑھی عورت نے جاتے جاتے کہا، بیٹی تم میں شہزادی والا وقار ہے، صرف دل والوں کو اللہ شہزادی بناتا ہے۔ ایک دن نور کو ایک زخمی چڑیا ملی، اس کے پر زخمی تھے اور وہ الفانے کے قابل نہ تھی۔ نور اسے نرمی سے اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر گھر لے آئی۔ اس نے چڑیا کے زخم صاف کیے، اس کے لیے دانے اور پانی رکھے اور ہر روز اسے سہلاتی۔ چند دن بعد جب چڑیا کی حالت بہتر ہوئی، وہ کھڑکی سے اڑنے لگی۔ الفاتی وقت وہ نور کے گرد 3 بار چکر لگا کر چہچہا جیسے وہ نور کو دعا دے رہی ہو۔ نور نے مسکرا کر کہا، شاید ایک دن میں واقعی شہزادی بن جاؤں۔ ایک دن گاؤں میں بہت تیز بارش ہوئی، قریبی ندی میں طغیانی آ گئی اور گاؤں کے بچے جو اسکول جا رہے تھے ندی کے دوسری طرف پھنس گئے۔ لوگ پانی کی شدت دیکھ کر ڈر گئے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ نور نے ایک کشتی لی، کپڑا سر پر باندھا اور ہچکچائے بغیر پانی میں اتر گئی۔ پانی تیز تھا لیکن نور نے اپنی ہمت سے بچوں تک رسائی حاصل کی اور ایک ایک کر کے سب کو محفوظ واپس لے آئی۔ جب وہ واپس آئی تو سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور ایک بزرگ نے کہا، اگر شہزادیوں کی پہچان ہمت ہے تو نور تم ضرور شہزادی ہو۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک جادوگرنی آئی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ ایک سچی شہزادی کو تلاش کرنے آئی ہے، لیکن اس کا تاج صرف اسی کو ملے گا جو اندر سے سچی شہزادی ہو۔ گاؤں کی لڑکیاں سن کر خوش ہو گئیں، سب نے نئے کپڑے پہنے، زیورات سجائے، بالوں میں پھول لگائے۔ نور بھی آئی لیکن وہ اپنے عام کپڑوں میں ہی تھی، صاف ستھری لیکن سادہ۔ جادوگرنی نے سب لڑکیوں سے سوال کیے، اگر تمہارے پاس ایک روٹی ہو اور کوئی بھوکا تم سے مانگے تو کیا دو گی؟ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو کیا تم معاف کرو گی؟ اگر تمہیں خود تکلیف ہو لیکن دوسروں کی مدد کی ضرورت ہو تو کیا تم کرو گی؟ اکثر لڑکیاں جواب دینے میں ہچکچائیں، کچھ نے جھوٹ بولا، کچھ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر نور کی باری آئی، اس نے اعتماد سے کہا، میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ سب سے پہلے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اصل خوشی دوسروں کی مسکراہٹ میں ہے۔ جادوگرنی نے آنکھیں بند کیں اور ایک عصا آسمان کی طرف اٹھایا۔ اچانک ایک روشنی آسمان سے آئی اور نور پر پڑی۔ اس کے سادہ کپڑے آہستہ آہستہ سنہرے لباس میں بدل گئے، اس کے سر پر ایک نازک سا تاج نمودار ہوا اور زمین پر نرم روشنی پھیل گئی۔ سب حیران ہو گئے، وہ سب نور کو دیکھنے لگے۔ نور جھجکی لیکن جادوگرنی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم ہی ہو وہ سچی شہزادی جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ نور نے اپنی نئی حیثیت کو غرور کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر محل نہیں گئی، اس نے وہی رہ کر بچوں کے لیے ایک اسکول کھولا جہاں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ محبت، عاجزی، سچائی اور ہمت کا درس دیتی۔ اس کا مشن تھا ہر بچہ اپنے دل کا شہزادہ شہزادی بنے، کیونکہ اصل بادشاہی دلوں میں ہوتی ہے، سروں پر نہیں۔